علیکم ناظرین، میں ہوں لینا شگری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا آپ نے بھولا نہیں. اپنے فیڈ بیک اور کامنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجیے. آج اسکروٹنی کے عمل کا آخری دن تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جہاں سے بھی تھا وہاں سے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. ایک ماس ریجیکشن سامنے نظر آئی ہے، غیر متوقع آبویسلی نہیں تھی. گزشتہ روز بھی ہم نے جہاں پر بات کی کہ اسکروٹنی کے عمل سے جس طرح سے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو امیدواروں کے دور رکھا جا رہا تھا، سو اس سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا اور وہی کچھ آج ہوتا ہوا دکھائی دیا. آپ نے امیدوار چھینے، آپ نے کاغذات نامزدگی چھینے، آپ نے تجویز کنندہ تائید کنندہ چھینے، آپ نے بلے کا نشان اس جماعت سے چھین لیا. آپ نے محض اس کو الیکٹورل پوری ایکسرسائز سے باہر رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ نون لیگ اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن معلوم یہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری پلینگ فیلڈ اٹھا کر آپ نے نون لیگ کے حوالے کر دی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کے علاوہ کسی کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے. آپ نے پہلے امیدوار چھینے، پھر آپ نے کاغذات چھینے، کاغذات جمع نہیں کروانے دیے گئے امیدواروں کو. تمام مشکلات عبور کرتے ہوئے جب انہوں نے جمع کروا دیے تو امیدواروں کے جو تجویز کنندہ تائید کنندہ تھے ان تک کو چھین لیا. آپ نے ان تک کو آپ نے اریسٹ کیا، ابڈکٹ کیا، ان کو زد و کوب کیا، ان کو زور زبردستی کر کے ان کو اس اسکروٹنی کے عمل سے دور رکھا گیا جس وقت ان کو موجود ہونا مینڈیٹری ہے. سو لہٰذا آپ نے اس پورے عمل کو جس حد تک کوشش کی گئی اس میں زور زبردستی کا عنصر ڈال کر ان کو دور رکھنے کے لیے وہ آپ نے نظر آیا اور آپ نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. اشتہاری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قرار دیے گئے، جو روپوش ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے. چلیں اس حد تک صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر اشتہاری ہیں کیوں، وہ آخر روپوش ہے کیوں، وہ کس لیے روپوش ہیں؟ کیونکہ ان پر 9 مئی سے متعلق 8-8 9-9 10-10 مقدمات درج کیے ہوئے ہیں. اور یہ بات تب سامنے آئی جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی نے شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتار ہونے کے بعد یہ بات منظر عام پر کہی کہ ان کے والد صاحب پہ 9 مئی سے متعلق 12 کے قریب مقدمات درج تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. 9 مئی کو ان کے والد صاحب راولپنڈی تک میں موجود نہیں تھے، وہ کراچی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھے، لیکن ان تک پہ 12 کے قریب 9 مئی میں ان کو ملوث کرتے ہوئے ان پر مقدمات درج کر دیے گئے. علی امین گنڈاپور صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے 10 روز قبل اپنے آپ کو سرنڈر کیا، عدالت میں پیش کیا، ضمانت لی، ان تک کے آپ نے کاغذات نامزدگی اڑا دیے. سو یہ جو ڈیو پروسیس ہے اس پر کس کا اعتماد باقی رہ جائے گا؟ آپ نے آج سیالکوٹ NA71 سے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو کہ خواجہ آصف صاحب کے بمقابلہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان کے گھر پر دھاوا بولا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو زد و کوب کیا، ان کے گھر کو کارڈن آف کیا تاکہ وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا سکتی. تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تو پھر اعتراض لگا کے آج ان کے بہو کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اور اعتراض کیا لگایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے، اور یہ اعتراض لگایا گیا کہ جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کے واجبات کی عدم ادائیگی کے بیسس پر آپ نے ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے، جس کے لیے RO کو ظاہر ہے ان کی جانب سے وقت بھی دیا جا سکتا تھا، 2 گھنٹے کی مہلت دے دی جاتی، وہ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ دستاویزات جو ہے وہ جمع کروا دیتے. لیکن آپ نے دور رکھا اس پورے جو ہے پروسیس سے، اس پورے پروسیس پہ آپ نے سوالات اٹھنے دیے. آپ نے پرویز الہی صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے کے کاغذات نامزدگی آپ نے مسترد کر دیے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے آپ نے مسترد اڑا دیے جائیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے تمام انتخابی حلقوں سے پیپرز مسترد کر دیے گئے. آپ نے مسترد کیوں کیے؟ ریجیکشن کی کیا وجہ ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ایبسکونڈر نہیں ہے، کنوکٹ نہیں ہے، ولفل ڈیفالٹر نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ان کے تمام جو کاغذات نامزدگی تھے وہ آپ نے مسترد کر دیے. آپ نے KP پورا اڑا کے رکھ دیا. عمران خان صاحب کی تو پھر کیا ہی بات کریں جب ان کے ورکرز تک کوئی آپ کھڑے نہیں ہونے دے. سسٹم کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے وہ یہاں رکتی نہیں ہے. اب یہ پڑاؤ جو ہے وہ اگلا شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ الیکشن کے دن تک جاری رہے گا. اب یہ تمام جو پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں اب ٹریبیونلز کی طرف اوبیسلی جائیں گے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو بوگس اعتراضات لگا کے جو ٹیکنیکل اومیشنز کے بیسس پہ آپ نے یہ جو ماس ریجیکشنز کا سلسلہ نظر آیا ہے وہ ٹریبیونلز کی جانب سے یہ اڑا دیے جائیں. اور اب آ جائیں جی نواز شریف صاحب، جن کے لیے پوری پلینگ فیلڈ ان کے حوالے کر دی گئی ہے. آج ان کے انتخابی مہم کا ان کی جماعت کے باقاعدہ طور پہ آغاز فاروق آباد سے ہو گیا. بہرحال لیڈ تو کرتے ہوئے آج صرف اور صرف شہباز شریف صاحب نظر آ رہے تھے، آلدو کہ نون لیگ بھی یہ بات جانتی ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کا آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. نواز شریف صاحب کی دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جس حد تک ڈیوائیڈ
گہری ہو چکی ہے وہ حل کرنے میں تاحال وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. نہ وہ حل کر پا رہے, نہ وہ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں. گراؤنڈ میں نہ جانے کی وجہ کیا یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے, اور جو آس لیے وہ پاکستان واپس آئے ہیں, جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب وہ آنکھوں میں سجائے ملک واپس آئے ہیں, اور کسی نہ کسی انجینئرڈ معجزے کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ان کو براجمان کر دیا جائے. اگر نواز شریف صاحب کو کسی انجینئرڈ معجزے نہیں بچانا ہے تو پھر اس تمام الیکٹورل ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ 42 ارب روپے آپ نے مختص کیے الیکشن کی اس پوری ایکسرسائز کے لیے, جس میں سے آپ نے 27 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری بھی کر دیے, لیکن کیا فائدہ؟ وائی بودر؟ ہم یہ پیسے مطلب میرے خیال سے سیو بھی کر سکتے ہیں. جس حد تک الیکشن کے فیئرنس پر سوالات اٹھ رہے ہیں, ریاستی اداروں اور نگراں حکومت کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں تاکہ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہو وہ عوام کی رائے پر مبنی ہو اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. اور اگر اس انتخابی عمل میں شفافیت کا عنصر موجود نہ ہو تو پھر یہ انتخابی نتائج میں عوام کا بھروسہ اور عوام کا اعتماد ریفلیکٹ نہیں کرے گا. سو لہٰذا ان شارٹ, آپ نے امیدوار چھینے, آپ نے کاغذات نامزدگی چھینے, آپ نے تجویز کنندہ تائید کنندہ چھینے, آپ نے بلے کا نشان اس جماعت سے چھین لیا, آپ نے محض اس کو الیکٹورل پوری ایکسرسائز سے باہر رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انتخابی نشان چھیننے کی بھرپور کوششیں آج اس وقت بھی نظر آئی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے کے خلاف ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈویژنل بینچ جو ہے وہ اس نظر ثانی کی اپیل کو سنے. ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے کے خلاف آپ اس کو چیلنج کرنے کی طرف گئے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 جنوری سے پہلے بلے کا نشان الاٹ نہ کرنا پڑے, اور آپ یہ جواز پیش کریں کہ جی چونکہ یہ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کر دیا گیا یہ حکم نامہ, لہٰذا بلے کا نشان آپ اس کو گرانٹ نہ کریں. آخر میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میری بستہ گزارش ہے کہ قاضی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے آدمی ہیں, آپ صرف اور صرف آئین فالو کرتے ہیں, لہٰذا آئین میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ذکر ہے, پوری قوم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کو یقینی بنانے کے لیے اپنا رول, اپنا کردار ایک ادا کیجئے لاسٹ فورم کے طور پہ کہ جہاں سے انصاف کا حصول ممکن بن سکے, وہ آپ کا ایپیکس کورٹ ہے, اس کی طرح تمام عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, لہٰذا عوام کی رائے پر مبنی ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے. میرے یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سے, اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے موجودہ حالات میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں.